أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فہزموہم تو انہوں نے شکست دے دی انہیں بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وقتل اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو وآتاہ اور عطا کی اسے یعنی داود کو اللہ تعالیٰ نے الملک بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ اور اس نے سکھایا اسے مما اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع ہٹا دینا اللہ تعالی کا الناسا لوگوں کو بعضهم بعض ان کے ببعضن ساتھ بعض کے لفسدت الارض البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں لیکن اللہ تعالی ذو والا فضل علی العالمین تمام جہانوں پر بہت بڑے فضل والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتے دور نہ ہٹاتے تو زمین میں فساد اور فتنہ پھیل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے حضرت داود علیہ السلام بھی جو ابھی پیغمبر تھے نہ ہی بادشاہ اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بہت بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی حکمت سے بعض نے نبوت بعض نے صنعت کاریگری آہنگری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے جو اس موقع جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی کا ذکر بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ایک ہی گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرما دیتا ہے اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت اور اختیار سے بہرور کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم اور فساد سے بھر جاتی
اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمایا ہے، اور ہمارے لیے یہ آیت بھی بہترین عمل کے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہمیں ہر آیت کو عمل کی نیت سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام اس وقت بالکل ینگ بوائے تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ مارکے میں یعنی اس فوج میں شریک تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جالوت کتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، آگے بڑھے، اور انہوں نے اس پر وار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ جو جتنا بڑا کام کرے گا وہ اتنے ہی بڑے انعام پائے گا، اور جن جن چیزوں کا اس نے چاہا علم دے دیا۔ صرف سلطنت اور حکومت نہیں، حکمت نہیں، بلکہ بے شمار علوم و فنون سے نوازا۔ صرف دین کا علم نہیں، دنیا کے بھی طرح طرح کے علوم عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی میں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بناتے ہیں، کیا کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا جو پڑھ لیا وہ کافی ہے، یا اپنی سکلز کو، اپنی نالج کو کتنا اسٹرانگ بناتے ہیں، کتنی مہارت میں لے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے اور زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرتا ہے، طاقتیں عطا فرماتا ہے، اور شر، فتنے اور فساد کو ختم کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل مظلوم تھے، مجبور تھے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقتور قوم کو شکست دی، انہیں اقتدار عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے۔ کبھی ایک قوم سامنے آ جاتی ہے اور کبھی دوسری، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اعمال پہ، ان کی نیتوں پہ۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرنے کا انتظام فرماتا رہتا ہے۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين۔